ایک ہی کہتے ہیں کہ شہید کون ہوتا ہے؟ بعض اوقات آپس میں لڑنے والے ہوتے ہیں، دونوں کو شہید کہہ دیا جاتا ہے، تو کون شہید ہوگا؟ دیکھیں، جو ناحق قتل کیا جاتا ہے، کسی تیز دھار آلے سے عمدن اس کو مارا جائے، اور ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں شہید دو طرح کی، یوں کر لیجئے، ایک شہید ہوتا ہے اور ایک شہید فقہی ہوتا ہے۔ ایک صرف شہید، ایک شہید فقہی۔ شہید فقہی وہ ہوتا ہے کہ جو ظلماً قتل کیا جاتا ہے آلہ جارحہ سے، وہ طاہر ہو یعنی پاک ہو، حالت جنابت میں نہ ہو، اور ظلماً اس کو مارا جائے، قتل کرنے کا ارادہ بھی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ مطلب دوا وغیرہ کا انتظام نہ ہو سکے، کوئی اس کو دنیاوی فائدے حاصل نہ ہو، اور اسی حالت میں وہ مر جائے، یہ شہید فقہی کہلاتا ہے۔ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر فوت ہوا، پھر اس کو لے گئے، اس کو تیمارداری وغیرہ بھی کی، اور پھر وہ فوت ہو گئی، شہید تو ہے، شہید فقہی نہیں، لہٰذا غسل دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک شہید حکمی ہوتا ہے کہ وہ شہید حکمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آلہ جارحہ سے فوت نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن شریعت اسے کہتی ہے کہ یہ شہید ہے۔ جیسے کوئی باوضو سوئے اور اسی رات مر جائے، سرکار نے فرمایا وہ شہید ہے۔ کوئی پیٹ کے مرض میں فوت ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ جو ڈوب کر مر جائے شہید ہے۔ کوئی بہن ڈیلیوری میں فوت ہو جاتی ہیں، ڈیلیوری ہوتے ہوئے، ان کو شہید فرمایا گیا۔ غرض ہے کہ ناگہانی آفت سے جو کوئی فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس دوران وہ ناگہانی آفت سے مر جائے، شریعت اس کو شہید نہیں کہتی ہے، اگرچہ وہ ناگہانی آفت سے مرا ہے۔ مثلا چوری کر کے بھاگ رہا تھا، بلڈنگ سے گرا اور نیچے گر کے مر گیا، اسے کوئی بھی شہید نہیں کہے گا۔ ہم کہیں گے ہلاک ہو گیا، مر گیا، لیکن شہید نہیں کہیں گے۔ گویا کہ شہید جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پازیٹیو سینس کے ساتھ کہتے ہیں، مثبت کوئی کام کرتے ہوئے، یا مثبت یا منفی کی طرف ہم منسوب نہ کر سکیں، لیکن کم از کم غلط حرام کام نہ کر رہا ہو، غلط کام نہ کر رہا ہو۔ جیسے روڈ کراس کر رہے تھے، گاڑی نے ٹکر مار دی، اب نہ یہ روڈ کراس کرنا ثواب کا کام تھا، نہ گناہ کا کام، لیکن کم از کم گناہ کا تو نہیں تھا نا، تو اس کو شہید کہا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو آپ نے کویسچن کیا اس میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق نہیں ہے تو وہ شہید ہے، ناحق اگر سامنے آئے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا اور شہید نہیں کہہ سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی تھوڑی سی چرس پیتا ہے جس سے اس کی عقل زائل نہیں ہوتی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ انشاءاللہ جواب دیتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میں اس کو سخت مکروہ قرار دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنی غلیظ قسم کی ٹوپیاں، کھجور کی بنی ہوئی، اور یہ اس کی پلاسٹک کی، اور گندی کالا میل اس کے اوپر چھایا ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کس قدر برا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ یہ ٹوپی پہن کے کسی شادی ہال میں جا سکتے ہیں؟ یقینی سی بات نہیں جائیں گے۔ تو جب مخلوق کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے لباس میں کھڑے ہو کر کیسے شرم و حیا نہ آئے؟ لہٰذا ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ صاف ستھری ٹوپیاں رکھیں یا پھر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیں، جائز ہے۔